سالوں کی خطا پل بھر میں معاف کر سکتے ہیں. تو اب پتہ چل گیا کہ صبح ایسی صبح کہ جس میں کسی نے جہنم چھوڑ کے جنت میں داخلہ لیا, اللہ نے قسم کھا لی. اب 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ انہوں نے لکھا. اب ایسی صبح جب آپ نے تلاش کر لی تو پھر اسی سے ملی ہوئی 10 راتیں بھی ہوں گی. اسی سے ملی ہوئی 10 راتیں بھی ہوں گی. جب 10 ذی الحجہ کی صبح فجر نہیں ہے تو پھر 10 راتیں بھی 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک نہیں ہے. ماننا پڑے گا کہ جس 10 محرم کی صبح فجر ہے کہ جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے, پھر اسی کی 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک کی راتیں کہ جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے. اب اچھا بات تو ہو گئی یہ دن صبح کی اور رات کی. اب اللہ نے قسم کھائی والشفع والوتر, 2 کی قسم, 1 کی قسم, 2 کی قسم, 1 کی قسم. انہوں نے کیا لکھا؟ 2 سے مراد ابراہیم و اسماعیل, 1 سے مراد حضرت ہاجرہ کہ جن کے بیٹے اسماعیل تھے. اللہ ایسے لوگوں کی قسم نہیں کھا سکتا کہ جب امتحان لیا جائے تو ہاتھ کانپنے لگے, ہاتھ کانپنے لگے. بیٹا ضرور تھا, اور اس سے پہلے کی بات تو یہ تھی کہ اللہ نے خواب دیا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. ابراہیم جیسا خلیل خواب سمجھ کے چھوڑ دیا, خواب سمجھ کے چھوڑ دیا. پھر دوسرے دن خواب دیکھا. اور کیوں دیکھا یہ خواب, یہ چھوڑا کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم جب 110 سال کے تھے تب دل میں خواہش جاگی کہ پروردگار کاش اللہ آپ مجھے ایک بیٹا دے دے. 110 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل عطا ہوئے. 110 سال کی عمر میں جب حضرت اسماعیل 10 سال کے ہوئے تب خواب آ گیا, یعنی حکم خدا آ گیا کہ بیٹے کی قربانی دو, بیٹے کی قربانی دو. ابراہیم نے خواب سمجھ کے اگنور کیا کہ نہیں کیا؟ خواب کو خواب سمجھا کہ نہیں؟ لیکن جب دوسرے دن خواب دیکھا تو آپ سوچنے لگے کہ کہیں حکم خدا تو نہیں ہے. تو پھر ایسے 2 کی تو خدا قسم نہیں کھائے گا. بیٹے سے کہا بیٹا میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں. تو بیٹے نے کیا کہا کہ اللہ جو آپ کو حکم دے رہا ہے اس کو آپ مکمل کریے. کہا ٹھیک ہے, کل صبح کے موقع پہ چلنا ہے. جناب حاجرہ سے کہا کہ بیٹے کو نہلاؤ, نیا لباس پہناؤ اور مجھے لے کے جاؤ. بیٹے کو لے کے جانا ہے, ماں کو خبر نہیں ہے. کوئی مجھے بتائے تاریخ کہ حضرت حاجرہ کو پتا تھا کہ ابراہیم کس مقصد سے لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں بتانا. یہی فرق ہے, جملہ بڑا قیمتی ہے. یہی فرق ہے ابراہیم کی زوجہ میں اور حسین کی زوجہ میں. ابراہیم کی زوجہ کو پتا ہی نہیں بیٹا کہاں جا رہا ہے. حسین میرے مولا کی زوجہ کو پتا ہے کہ اکبر کو کہاں لے جا رہا ہے. لے کے بھی چلے تو ایک تھیلا لیا, توجہ فرمائیے گا, ایک تھیلا لیا, تھیلے میں ایک کپڑا رکھا, یعنی ایک پٹی رکھی, ایک رسی رکھی, ایک چاقو رکھا, لے کے چل دیے. یہی ہے نا. دیکھیے وہ ہے ہاجرہ کہ ادھر ابراہیم و اسماعیل نکلے, ادھر شیطان آ گیا اور بڑے علمی لباس میں آیا. یعنی اس نے لباس بڑا اچھا زیب تن کیا تھا, مولویوں والا لباس پہنا, اور آیا کہاں پہ؟ حضرت حاجرہ کے پاس. حاجرہ کیا ہوا؟
کہ تمہیں کچھ پتا ہے کہ نہیں؟ کہ کیا؟ کہ تمہیں پتا ہے تمہارے شوہر ابراہیم تمہارے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے کے گئے؟ کہ وہ باپ اور بیٹے کا مسئلہ. کہا جلدی نکل، جلدی نکل. جناب حاضرہ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شیطان بھاگنے لگا، لیکن بھاگتے بھاگتے اس نے مجھے پوچھ لیا حاضرہ تم نے مجھے پہچانا کیسے کہ میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کی زوجہ کو گھر سے نکلنے کے لیے کہے، جو نبی کی زوجہ کو گھر سے نکلنے کے لیے کہے وہ شیطان ہے. اور کوئی نبی کی زوجہ ہی گھر سے نکل آئے پھر اس کے بارے میں کیا کہیے گا؟ کہے دو کی قسم اور ایک کی قسم. ماں ہاجرہ کو پتا نہیں، تو جس کو یہی نہ پتا ہو کہ بیٹے کے ساتھ ہونا کیا ہے، شوہر کا ارادہ کیا ہے، تو اللہ اس کی قسم تو کھا نہیں سکتا. پھر ابراہیم حضرت ابراہیم لے کے پہنچے مینا کے میدان میں، بیٹے کو لٹا دیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی. مسائل کا جملہ ہے لیکن فضائل تک لے کے آیا ہوں. پٹی باندھی، چاقو کو نکالا، بیٹے کی گردن پہ رکھا اور دل میں دعا کر رہا ہے. یہ خواہش لبوں پہ نہیں آئی، خواہش کیا آئی؟ پروردگار کاش میرے بیٹے کی جگہ کوئی دمبا آ جائے. یہ حضرت ابراہیم نے خواہش کری، دل میں خواہش ہوئی اور فوراً دمبا آیا کہ نہیں آیا؟ دمبا آیا. اسی لیے حضرت ابراہیم کو قرآن نے صدیق کہا اور صدیق کی پہچان بتائی کہ جو خواہش کرے گا اس کی وہ خواہش پوری ہوگی. قرآن میں دو نبیوں کو صدیق کہا گیا ہے، ایک حضرت یوسف کو، ایک حضرت ابراہیم کو. حضرت یوسف کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ دو لوگوں نے حضرت یوسف سے جب قید میں تھے تو کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے یہ خواب دیکھا. حضرت یوسف نے دونوں کی تعبیر بتائی. ایک اس میں سے کیا بیٹھا کہ جس کو کہا تھا کہ کب تجھے پھانسی ہوگی، اس نے کہا یوسف میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، میں نے تو ایسا کوئی خواب دیکھا ہی نہیں. حضرت یوسف نے کہا کہ دیکھ ہم ہیں صدیق، اور ہم جو کہہ دیتے ہیں وہ ہوگا. جو ہم کہتے ہیں وہ ہوگا. کل تجھے پھانسی ہوگی تو ہوگی، کیونکہ ایک صدیق نے کہہ لیا تو پتا چلا صدیق قرآن کی نظر میں اسے کہتے ہیں کہ جو کہے ہو جائے، جو سوچے ہو جائے. اب سمجھئے جب صدیق ایسے ہیں تو صادق کیسے ہوں گے؟ پھر صادقہ کیسی ہوگی؟ بھائی حسنین نے شب عید کہا کہ ہم کپڑے کیا پہنیں گے، بی بی نے کہا کل درزی لائے گا. تو بتائیے درزی لایا کہ نہیں لایا؟ قرآن نے کہا صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو سوچے تو ہو جائے، کہے تو ہو جائے. اور بی بی صدیقہ نہیں ہے، صادقہ ہے. آسان ترجمہ کر دوں صدیق اور صادق میں، صدیقہ اور صادقہ میں. صدیق ایسے سچے کو کہتے ہیں کہ جس کو دنیا والا سچا کہے. صادق ایسے سچے کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ سچا کہے. یہی ہے صدیقہ اور صادقہ میں. صدیقہ وہ بھی جس کو دنیا والے سچی کہیں، صادقہ وہ بھی جس کو اللہ سچا کہے. جس کو دنیا سچا کہے وہ سوچے تو ہو جائے. حضرت ابراہیم کے لیے خواہش میں دمبا آیا کہ نہیں آیا؟ سوچا ہو گیا. یوسف نے کہا ہو گیا. تو پتا چلا قرآن کی نظر میں صادق صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو سوچے ہو جائے، کہے ہو جائے. صادق ایسے کو کہتے ہیں کہ کسی نے کہا مولا کچھ دکھائیے، مولا نے کہا اگر اسے دیوار کو اشارہ کر دوں تو میرے پاس چلی آئے. ابھی اشارہ کیا نہیں، دیوار چلی بھی آئے.
واہ 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 کیا کہنے. چلی بھی آئی. تو جو ارادہ کیا ہو گیا. اب بات صدیقہ اور صادقہ میں تھی نا. صدیق صادق، صدیقہ صادقہ، بی بی صادقہ ہے. واہ 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 واہ. دو دلیلیں ہیں. اب چاہے یہاں بیٹھ کے سنیے یا چلیے میرے ساتھ آسمانوں کی پرواز پہ، پھر وہاں جا کے سنیے گا. بی بی سے کہا گیا کل سب نئے کپڑے پہنیں گے، ہم کیا پہنیں گے؟ بی بی نے کیا کہا؟ بھئی یہی تو سنتے ہیں آپ. بی بی نے کیا کہا کہ کل قبلہ درزی لائے گا. کوئی مجھے مسلمان اٹھ کے بتائے کہ مدینے کا وہ کون سا درزی تھا کہ جس کے پاس کپڑے گئے ہوئے تھے سلنے کے لیے؟ کوئی تھا درزی مدینے کا؟ کہا نہیں. بی بی نے کہا کہ کل درزی لائے گا. تو اللہ نے رضوان کو حکم دیا کہ جا حسنین کے کپڑے لے کے جا. حسنین کے کپڑے لے کے چلنے لگا رضوان. کہا کہ دیکھ آج جنت کا دربان بن کے نہ جانا، حسنین کا درزی بن کے جانا. کہا کیونکہ میری صادقہ نے کہا ہے درزی لائے گا تو پھر درزی ہی لائے گا. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری، نعرہ سلوان. درزی لائے گا تو درزی ہی لائے گا. ماں بیٹے کی خواہش کے لیے کہ بیٹا بچ جائے تو دمبا گیا، دمبا گیا. یہاں حسنین کے کپڑوں کی بات ہوئی تو درزی لایا. چلیے بات روک کے ایک بات کہہ دیتا ہوں. بہت سے لوگوں کو اس چیز پہ اعتراض ہو کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ بچے کہیں خواہش کر لیں اور ماں کہہ بھی دے اور اللہ جنت سے کپڑے بھی بھیج دے. وہ ہمارے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں کہ بھئی حضرت آدم کو اللہ نے بنایا ہے، حضرت آدم کو اللہ نے بنایا، مٹی سے بنا دیا، جنت میں رہنے کی اجازت دے دی اور کہا اس درخت کو غریب بنایا. حضرت آدم چلے بھی گئے، دانا کھا بھی لیا. اچھا یہ بھی بات آئی گئی، یہ نکل گئی یہ بات تو کہہ دوں تاکہ پھر بعد میں یہ بات پھر بھول جائیں گے تو رہ جائے گی. عجیب بات ہے کہ نہیں؟ حضرت آدم کو جب جنت میں رہنے کی اجازت دی تھی، حضرت حوا کو رہنے کی اجازت دی تھی اللہ نے، تو پھر پوری جنت میں اختیار تھا کہ جہاں حضرت آدم حوا سے کہا بھی گیا تھا کہ آدم حوا جو تمہارا دل چاہے وہ کھانا، جیسے تمہارا دل چاہے ویسے رہنا، لیکن خبردار اس درخت کے قریب نہ رہنا. تو اس درخت میں کچھ تو بات ہوگی کہ جہاں جنت کے تمام میوے تھے، پھر وہاں ایک گندم کا دانہ، ایک گیہوں کا دانہ، کچھ تو بات ہوگی. تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے. کتاب کا نام ہے فضائل زہرا، لکھنے والا محمد تقی، چھپی ہے تہران سے، ایران کی راجدھانی سے. وہ اس میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم و حوا کا پتلا بنا ہے، توجہ، جب پتلا تیار ہوا، روح پھونکی گئی، روح داخل ہوئی تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا. پھر حضرت آدم سے اللہ نے کہا کہ آدم ہم تمہارا عبد کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت آدم نے کہا پروردگار جیسی تیری مرضی، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالی کر. کہ ٹھیک ہے حوا سے ہم تمہارا عبد کریں گے. کہ لیکن عبد کے لیے مہر ہونا ضروری ہے، مہر ضروری ہے. یعنی یہ مہر والا معاملہ جو ہے یہ معافی نہیں ہوتی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے معاف کرا دیا تھا. معافی نہیں ہے، مہر ادا کرنا ہے تو ہے، مہر ادا کرنا ہے تو ہے. یہ ہر مرد پر عورت کا کوئی حق ہے. مہر پروردگار ابھی میں کوئی محنت نہیں، مزدوری نہیں، کام نہیں، کاج نہیں، تو نے ابھی مجھے بنایا ہے، اپنے کو داخل کریے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مہر دینا ہے. اب محمد تقی لکھتے ہیں فضائل زہرا کتاب میں کہ اللہ نے کہا کہ آدم تیرا مہر میں اتنا آسان بناؤں گا کہ ہر مومن ادا کر دے گا، اور اتنا مشکل بناؤں گا کہ کسی منافق کے گلے سے نہیں اترے گا. کہ کیا پروردگار کہ ہم تمہارا مہر رکھتے ہیں کہ تم 10 مرتبہ آل محمد پہ درود پڑھو. 10 مرتبہ
پہ درود پڑھ دو. اب سمجھ میں آیا کہ ہماری ہر بزم میں، ہر مجلس میں، ہر محفل میں، ہر بیٹھنے اٹھنے میں ہمارے محمد پہ درود کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہم ہیں آدم کی جائز اولاد. ہم ادا کرتے رہتے ہیں. جو ناجائز ہیں، جو مالے حرام، یعنی حضرت آدم تو نبی ہیں، لیکن جنہوں نے غذا حرام کھائی اور حرام کی طرف چلے گئے، اب ان کے حلق سے آل محمد اترتے نہیں. اچھا حضرت آدم موقع بن گئے، اب تو ہو گیا. اور یہ بھی بات میں بتا دوں کہ اس موقع پر اب یہاں پہ کنفیوژن ہے، سوچ ہے کہ اللہ نے آپ کو پڑھا ہوگا، کیونکہ کوئی اور مخلوق تو ہے ہی نہیں. اول مخلوق تو آدم، ابو بشر تو آدم ہے، تمام انسانیت کے باپ تو آدم ہے. کہا نہیں، یہ انسانیت کے باپ ہے، اہل بیت ان سے پہلے ہے. واہ 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 واہ. کیونکہ رسول نے خود ارشاد فرمایا اول مخلوق میں ہوں، پھر میرے نور سے میرا بھائی علی ہے، میرے نور سے میرا بھائی. اور حضرت آدم کا عقد بھی اسی کتاب میں ہے کہ حضرت رسول اللہ نے پڑھا اور مولا علی نے پڑھا. واہ. کائنات کا واحد عقد ہے جو اللہ نے پڑھا، وہ ہے جناب سیدنا واہ. جو عرش پہ تھا. واہ. علی کی طرف سے میرے مولا کی طرف سے جو وکیل بنے وہ اللہ، سیدہ کی طرف سے جو وکیل بنے وہ ان کے بابا رسول. عقد نہیں کر سکتا تھا، تیرے برابر نہیں تھا. عقد ہو گیا، توجہ، عقد ہو گیا. ہونے کے بعد اللہ نے کہا آدم محبت کہیں گھومنا چاہتے ہو، کہیں سیر و تفریح کرنا چاہتے ہو، کچھ دیکھنا چاہتے ہو، کچھ دیدار میں نظارہ کرنا چاہتے ہو، کا پروردگار ہم تو تیرے بندے ہیں، جہاں تو ہمیں دکھا دے گا ہم دیکھ لیں گے. واہ. حضرت جبریل کو حکم ہوا کہ جاؤ انہیں جنت کی سیر کرا. ایک ایک جملہ ہے. اب آپ کی بیدار سماعتیں اس گھنگھور گرمی کے اندر کہاں تک پہنچتی ہیں؟ کیا کہا جنت کو فردوس کی سیر کرائیے. ٹھیک ہے پروردگار. کہا سنو اور جاتے جاتے ان کو ہمارے خاص محل کی بھی زیارت کرا دینا. کہا ٹھیک ہے پروردگار. حضرت آدم اور حوا کا ہاتھ پکڑا، حضرت جبریل لے کے چلے گا، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو. اور آخر میں وہ محل جو نورانی محل تھا، جس کو اللہ نے کہا تھا میرا خاص محل، حضرت آدم حوا کو چوکھٹ پہ کھڑا کر کے کہا کہ آپ اندر ہے، تشریف لے جائیے. حضرت آدم حوا نے کہا کہ جبریل تم نہیں چلو گے؟ کہا کہ اللہ نے ابھی مجھے اجازت نہیں دی کہ میں اندر داخل ہوں. میں داخل ہوں. حضرت آدم حوا اندر پہنچے. تاریخ لکھی ہے اور خدا کی قسم یہ سونے کے حروفوں سے لکھا جائے تو بھی کم ہے جملہ کہ جیسے ہی حضرت آدم و حوا نے اس محل میں اپنا قدم رکھا کہ دیکھا کہ ایک نور کا تخت ہے کہ جس کو چاروں طرف سے حوروں نے گھیر رکھا ہے. اس پہ ایک نورانی ذات تشریف فرما ہے کہ جس کے سر پہ ایک تاج ہے، کانوں میں 2 گوشوارے ہیں، گلے میں ایک کلوبند ہے. اب انہوں نے محمد تقی نے فضائل زہرا کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت آدم و حوا نے سمجھا، سوچا، یقین کیا کہ یہی خدا ہے. دونوں کے دونوں سجدے میں چلے گئے. آواز قدرت آئی آدم و حوا یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے. دونوں نے سجدے میں سر اٹھایا. اٹھانے کے بعد کا پروردگار اگر یہ تو نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ کہا یہ ذات سیدہ ہے. اب حضرت آدم و حوا نے پوچھا پروردگار اگر یہ ذات سیدہ ہے تو اس کے سر پہ تاج کیسا ہے، کانوں میں گوشوارے کیسے ہیں، گلے میں کلوبند کیسا ہے؟ آواز قدرت آئے خبردار آدم یہ سر پہ تاج نہیں ہے، نور محمد ہے. کانوں میں گوشوارے نہیں ہے، نور حسنین ہے. گلے میں کلوبند نہیں ہے، نور علی ہے. جس بی بی کے زیورات نبوت و امامت بنتے ہو، اس بی بی کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آدم و حوا نے کیا سمجھا؟ واہ. خدا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ ذات سیدہ ہے. اب مجھے بتائیے کہ انہوں نے سمجھا خدا تھا. اللہ کو چاہیے یہ تھا ہم جیسا تو نہیں کہوں گا کیونکہ میں ان میں شمار نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ہے. آج کے دور کا کوئی مولوی ہوتا، کوئی مقصر ہوتا تو اس زمانے میں بھی اللہ کو مشورہ دے رہا ہوتا. بے شک بے شک. پروردگار کیا کر رہا ہے تو؟ اس نے ذات سیدہ کو خدا سمجھ لیا، تیری ذات میں شرک کر دیا، نکال دے جنت سے، کر دے باہر.
اور کہہ دے کہ تو نے شرک کیا ہے، اب تمہیں جنت میں داخلہ نہیں۔ لیکن اللہ نے نہ جنت سے نکالا، نہ ڈانٹا، نہ کچھ کہا، بلکہ سمجھایا، کہا کہ یہ خدا نہیں ہے، ذات سیدہ ہے۔ لیکن انہی آدم و حوا کو کہ جہاں انہوں نے ذات سیدہ کو خدا سمجھا کے چھوڑ دیا، لیکن ان سے کہا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کا دانہ نہ کھانا، اس کا پھل نہ کھانا، لیکن کہے ایک دانہ کھایا، اللہ نے فوراً کہا آدم و حوا نکلو میری بارگاہ سے، نکلو میری جنت سے۔ میں نے آگے بڑھ کے کہا پروردگار وہاں تیری ذات پہ شرک کیا، سیدہ کو خدا سمجھا، تو نے سمجھا کے چھوڑ دیا، یہاں ایک دانہ کھایا، جنت سے نکال دیا۔ کہ امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی انہیں خدا سمجھے گا سمجھا کے چھوڑ دیں گے، اگر کوئی ان کا حق کھا جائے گا اسے جنت سے نکال دیا جائے گا، اسے جنت سے نکال دیا جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد، اسے بہتر صلوات بھیجے محمد۔ یعنی اگر کوئی اہل بیت کو خدا سمجھے گا تو اسے سمجھا کے چھوڑا جا سکتا ہے، اتنی گنجائش ہے۔ لیکن اگر کوئی ان کا حق کھا جائے گا تو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ تو بیوی ہے صادقہ، حق کھایا، جنت سے آدم و حوا کو نکال دیا۔ جب چلنے لگے آواز قدرت ہے، آدم و حوا لباس جنت اتار کے جاؤ، لباس جنت اتار کے جاؤ۔ پروردگار اتنی تو گنجائش چھوڑ دے کہ حضرت آدم سے کہا کہ بھائی جاؤ لے جاؤ لباس، کہا نہیں یہ لباس جنت ہے، اور جنت کا مال جنت میں رہتا ہے، جنت کا مال جنت کا لباس جنت میں رہتا ہے۔ میں نے کہا پروردگار تو نے سنت قائم کر دی نا کہ جنت کا مال جنت میں رہے گا، کہا ہاں۔ کہ پروردگار اگر تو نے یہ وعدہ کر لیا کہ جنت کا مال جنت میں رہے گا تو پھر حسنین کے لیے کپڑے کیوں آئے؟ حسنین کے لیے بیٹوں نے خواہش کری تھی، ماں نے کہا درزی لائے گا، رضوان کو تو نے حکم دے دیا، وہ درزی بن گیا، تو نے لباس بھیج دیا۔ کہ خبردار کچھ تو فرق ہونا چاہیے مہمان اور میزبان میں۔ میں مثال دوں چھوٹے بھائیوں کے لیے، مثال بتا دوں، میں آج لکھنوتی میں آیا ہوں، ہمارے سوہیل بھائی بیٹھے اور لوگ بیٹھے، اگر مثال کے طور پر میں آیا ہوں، انہوں نے پورا اختیار مجھے دیا کہ مولانا یہ آپ کے رہائش ہے، آپ جب تک کل تک یہاں ہیں، آپ چاہے اس چیئر پہ بیٹھے ہیں، اس چیئر پہ، اس پلنگ پہ بیٹھے ہیں، اس پلنگ پہ، اپنا منہ ادھر دھلیں یا ادھر دھلیں، یہ چیز استعمال کریں، یہ کریں، پورا اختیار ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کل کو میں کوئی چیز لے جانے لگوں تو کیا کہیں گے؟ قبلہ صرف استعمال کی اجازت ہے، لے جانے والی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ان کے ہی بیٹے، ان کا ہی گھر تھا، کھانے والے کا کوئی اور کوئی نہ ہوگا، اسی چیئر کو چاہے گھر میں بیٹھا ہے بیٹھے، چاہے وہ یہاں لا کے بیٹھے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ مالک ہے، چاہے گھر میں استعمال کرے چاہے گھر کے باہر استعمال کرے۔ بھائی حضرت آدم تھے مہمان، اللہ نے کہا لباس جنت اتار کے جاؤ، حسنین ہیں مالک جنت، اب ان کا اختیار ہے، چاہے وہاں پہنے یا وہاں کی چیز یہاں بنا کے پہنے، چاہے یہاں بنا کے پہنے۔ اور مولویوں کے گربان پکڑنے کے بعد میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس بات کا تو یقین ہے کہ حضرت آدم نے، حضرت ابراہیم نے خواہش کری کہ پروردگار کاش میرا بیٹا بچ جائے اور تو کوئی دمبا بھیج دے، اور اللہ نے دمبا بھی بھیج دیا۔ اتنا بڑا دمبا آ گیا، کسی نے شک نہیں کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے بدعت نہیں کہا، کیوں؟ کیونکہ مسئلہ تھا کھانے کا، اور بڑے ذوق و شوق سے بقرعید منائی بھی جاتی ہے، جبکہ سنت محمدی نہیں ہے، سنت ابراہیمی ہے، امت ہے محمدی، منا رہی ہے ابراہیمی، اس لیے منا رہی ہے کیونکہ بقرعید پہ کٹتے ہیں دمبے بکرے، گھر گھر جاتا ہے گوشت، لیکن دمبے پہ کوئی اعتراض نہیں، لباس پہ
کہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اعتراض ہوتا ہے، سو بولتے ہم سے بھی ایک دو جگہ ہوا، مولانا یہ آپ پڑھتے لباس آ گئے، کوئی وہاں کارخانہ تھا، فیکٹری تھی، کوئی درزی تھا وہاں جس میں سلے، اور یہ بھی نظام قدرت دیکھیے کہ اللہ نے سلے ہوئے لباس بھیجے، بنا سلے لباس ہم کپڑے نہیں دیتا، کپڑے کا تھان اتار دیتا اللہ، اور مدینے کے کسی درزی کو بھی حکم دیتا کہ حسنین کے کپڑے سلو۔ کوئی تھا ایسا مدینے کے اندر کہ جو منع کرتا کہ ہم حسنین کے کپڑے نہیں سلیں گے؟ منع تو دور کی بات، قبلہ آج تک ان کی نسلیں اس بات پہ فخر کرتی کہ ہمارے دادا پردادا نے حسنین کے کپڑے سلے تھے، لیکن اللہ نے سلے ہوئے لباس بھیجے، بنا سلا کپڑا نہیں بھیجا۔ میرے کا پروردگار تو چاہتا تو بنا سلا کپڑا بھیجتا، کپڑے کا تھان اتارتا، کسی درزی کو حکم دیتا وہ حسنین کے کپڑے سلتے۔ آج تک ان کی نسلیں فخر کرتی، لیکن تم نے تھان نہیں اتارا، کپڑا نہیں اتارا، سلے ہوئے لباس اتارے۔ کہ میں ان مولویوں کے مزاجوں کو جانتا ہوں، یہ کل کو لکھ دیں گے کہ آیا تھا نانا کے لیے سلوا لیا نوازوں نے، آیا تھا نانا کے لیے سلوا لیا نوازوں نے، ہم نے سلا ہوا لباس بھیج کے بتا دیا آیا بھی نوازوں کے لیے، پہنا بھی نوازوں نے۔ نوازوں نے، محاسادقہ نے کہا، اور آ گیا تو قرآن نے صادق صدیق اسے کہا، ابراہیم و یوسف کہ جو کہے وہ صدیق، سوچے تو صدیق۔ ادھر بی بی نے کہا درزی رضوان بنا کپڑے بنا، نبی کی موجودگی میں ایک یہودی نے آ کے خواہش کری کہ ہم چاہتے ہیں رسول اللہ آپ کی بیٹی ہمارے یہاں شادی میں تشریف لے آئے۔ یہ واقعہ سنا ہے نا ہمارے یہاں، تو وہ کہانی جس کو کہانی بولا جاتا ہے وہ کہانی نہیں ہے، کہانی آج کے ٹائم میں اسے کہا جاتا ہے جو من گھڑت ہو، جو حقیقت ہو اس کا نام رکھا گیا۔ پرانے زمانے سے اسے بڑا سوال ہے کیونکہ یہ سچا ہوا۔ یہودی آئے، آنے کے بعد اس نے کہا کہ بیٹی کی ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ کی بیٹی ہمارے یہاں شادی میں تشریف لے آئے۔ جو کہے وہ صدیق، جو سوچے وہ صدیق۔ بی بی نے کہا درزی کپڑے لے آئے، ادھر بی بی تیار ہوئی، یہودی کے یہاں پہنچی۔ کیا ہوا وہاں کہ بی بی کو دیکھتے ہی تمام عورتیں ختم ہو گئی، جو دلہن بنی ہوئی وہ بھی ختم، ابھی کہا بھی نہیں، ابھی سوچا بھی نہیں۔ اب آپ کہیں گے قبلہ کہ جب شادی میں تشریف لائیں گی تو پھر یہ کیوں ہوا، پھر آپ یہاں کیوں کہہ رہے ہیں کہ کہا نہیں سوچا نہیں؟ کیونکہ یہودی نے اور اس کے گھر والوں نے رسول اور آل رسول کا مذاق بنانے کی بی بی کو گھر آنے کی دعوت دی تھی، نہ کہ محبت میں دی تھی، لیکن بی بی کے آتے ہی دلہن بھی ختم، عورتیں بھی ختم۔ قرآن کہہ رہا ہے جو سوچے وہ صدیق، جو کہے وہ صدیق۔ تو صادقہ ایسی بیوی کو کہتے ہیں کہ جو نہ سوچے نہ کہے، اور ذات سیدہ کو دیکھتے ہی کہ جو بھی ان کے اوپر انگلی اٹھانا چاہے وہ ختم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو یہاں پر جو بات جہاں میں موضوع اٹھاتا ہے انشاءاللہ کچھ آپ کو ہے کہ نہ حضرت ابراہیم و اسماعیل ہیں نہ حضرت حاجرہ۔ کون ہے وہ جن دو کی قسم کھائی؟ کون ہے وہ جس ایک کی قسم کھائی؟ کا دو وہ ہے، ایک وہ ہے کہ جس نے کربلا میں دین بچایا، جس نے کربلا میں دین بچایا، اللہ نے اس ایک کی قسم کھائی۔ کون ہے وہ؟ حضرت مولا حسین
کب دو کون ہے پھر؟ کب وہ دو ہیں کہ جنہوں نے گھر گھر دین پہنچایا. کب وہ کون ہے کہ چوتھے امام اور پانچویں امام. تو پتہ چلا 10 صبح سے مراد روزہ عاشورا، 10 راتوں سے مراد 1 محرم سے لے کے 10 محرم، 1 سے مراد مولا حسین، 2 سے مراد امام زین العابدین امام محمد باقر. اب جو زمانہ ہمارے نوجوانوں کو برگلانے کی کوشش کرتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے، ویسے علی والے بہتے ہیں، لیکن اگر کوئی آگے سوچ بیٹھے میں کہ ان کے بچوں کو بہکا دیں گے، بھئی جو آپ کے یہاں بڑے بڑے مدارس میں علم نہیں ملتا وہ حسین کے صدقے میں فرش اعظم میں مل جائے گا. کہ بھئی کربلا کا ذکر قرآن میں دکھاؤ. 10 محرم کا 10 محرم منائی جاتی ہے، آپ لوگ مناتے ہیں، اس کا قرآن میں ذکر دکھاؤ. اگر کسی میرے نوجوان بھائی سے کوئی بھی دشمن اہل بیت یہ کہے کہ قرآن میں کربلا دکھاؤ تو سورہ فجر دکھا دے. 10 محرم سے مراد سورہ فجر میں فجر، 10 راتوں سے مراد. اچھا بات جو رکی تھی آخری اس مجلس کا یہ نقطہ ہے اور یہ بات ہے، آپ نے کہا تھا شروع میں کہ اللہ اس کی قسم کھاتا ہے کہ یعنی ہم اس کی قسم کھاتے ہیں کہ جو ہماری نظر میں معتبر ہے. تو پھر اللہ نے بھی ایسی قسم کھائی کہ جو معتبر. اچھا اللہ نے صرف یہی نہیں قسم کھائی، اللہ نے ڈھیر ساری قسمیں کھائی. والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشی. سورج کی قسم، چاند کی قسم. کہیں مقامتین ہے سیکون مطور سینین وحد البدر امین. کتنی قسمیں کھائی ہیں، کہیں سورج کی قسم، کہیں چاند کی قسم. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کہیں رسول کو سورج کہتے پکارا، کہیں امیر المومنین کو چاند کہتے پکارا، کہیں بلد امین کہہ کے اس زمانے کو مراد لیا کہ جب آپ کے آخری امام کا ظہور ہوگا. یہ آپ نے الگ الگ موضوع. لیکن جو بات ہے کہ ہم اس کی قسم کھاتے ہیں جو ہماری نظر میں معتبر ہو. تو اللہ کی نظر میں اچھا اللہ سمجھیں کہ اللہ تم نے قرآن میں کتنے حروف سے قسم کھائی. تو اللہ نے قرآن مجید میں قبلہ 4 حروف سے قسم کھائی. بے، تے، واو اور باللہ، تاللہ، واللہ، للہ. ان 4 حرفوں کے علاوہ اللہ نے کسی 5ویں حرف سے قسم ہی نہیں کھائی. کہیں پہ کہا باللہ، کہیں پہ کہا تاللہ، کہیں پہ کہا للہ، کہیں پہ کہا واللہ، ہے نا. ان 4 حرفوں کے علاوہ بس یہ اس مجلس کا یہ آخری بات ہے، کہیں پر 5ویں حرف سے قسم نہیں کھائی. اب یہ 4 حرف زمانہ لے کے چلا جائے اور ان 4 حرفوں سے کوئی ایک نام بنا کے دکھائے کہ جو معنی اور مفہوم کے حساب سے بن جائے، جس کا کوئی مطلب نکل گیا ہے، جس سے کوئی ذات نکل گیا ہے، جس ذات کا کوئی نام نکل گیا ہے. تو زمانے کو میں چیلنج کرتا ہوں 72 فرقوں کے یہاں کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جن کا نام ان 4 حرفوں سے بنے مکمل 4 حرفوں سے. عافیت جبری کے اندر تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ نے کن حرفوں سے قسم کھائی. تو اللہ نے بے سے کھائی، اللہ نے تے سے کھائی، اللہ نے واو سے کھائی، اللہ نے لام سے کھائی. تو اللہ کی نظر میں بطول اتنا معتبر تھا کہ اس نے بطول سے قسم کھائی. اور کائنات میں بطول صرف وہ بیوی ہے جسے سیدہ کہا جاتا ہے. یوں تو کائنات میں 2 بیویوں کو بطول کہا گیا، جناب مریم کو اور سیدہ کو. اور بطول کے معنی بھی بتایا گیا کہ جو اللہ سے قریب ہو بندوں کو چھوڑ. حضرت مریم کو اس لیے کہا گیا بطول کیونکہ بیت المقدس میں رہتی تھی، دنیا سے کٹ گئی تھی. لیکن کہا کہ اچھا پروردگار تم نے بطول کہا اس لیے تم نے اب نہیں کیا، جب کہ تم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ 3 کام کرنے میں جلدی کرو. پہلی بچی کی شادی کرنے میں جلدی، دوسرا مردہ دفنانے میں جلدی، تیسرا صدقہ دینے میں جلدی. جتنی دیر کرو گے اتنے نقصان زیادہ ہوں گے. بچیوں کی شادی دیر میں کرو گے نقصان زیادہ ہوں گے. مردہ دفنانے میں دیری کرو گے تو بدبو لینے لگے گا. صدقہ دینے میں جلدی کرو گے تو نیت کرو گے 100 کی، دیر کرتے کرتے بسکٹ کا پیکٹ پہ آ جائے گا.
مولانا دے بھی دیا یہ ختم ہوتے ہوتے یہ ہوتا ہے نا مجلسوں کے چندے میں دیکھا ہوا ہے جلدی کرو پروردگار نے اسی لیے نبی مریم کی شادی نہیں کی کہا اسی لیے نہیں کیوں کیونکہ بتول کہتے ہیں اسے کہ جو بندوں سے کٹے اللہ سے جڑے حضرت مریم کا آپ اس لیے نہیں کیا کہا اچھا آپ ذات سیدہ سمجھیے کہ بتول کہتے ہیں کہ سازمان سیدہ کا علی سے عبد بھی ہو گیا پھر بھی بتول نہیں کہ کوئی اور وجہ کہا ایک وجہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی علی کے مقابل میں کھڑا ہو کے کہے کہ اے علی ایک فضیلت میں تو اور میں برابر ہوں پروردگار کیا بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ روز محشر جب علی قضاوت کے منبر میں بیٹھے ہوں جنت و جہنم بانٹ رہے ہوں پورے صراط سے اپنا وہ گزار رہے ہوں جنت میں حسین کے شہدائیوں کو بھیج رہے ہوں اور کوئی نبی پیغمبر کیونکہ حضرت مریم معصومہ ہے اور معصومہ کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ کوئی معصوم ہو معصوم ہونا یہ ہوتا ہے کہ اگر حضرت مریم کا عبد ہوتا تو اللہ کسی نبی کو بھیجتا اس نبی سے اس کا عبد کرواتا لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا کہ روز محشر کوئی علی کے مقابل میں کھڑا ہو کے کہے کہ اے علی تو اور میں ایک فضیلت میں برابر ہیں تیری زوجہ بھی بتول ہے میری زوجہ بھی بتول ہے اللہ نے کہا جب میں نبیوں کا علی کے مقابل میں کھڑا ہونا برداشت نہیں کرتا تو کسی ایسے ویسے کا برداشت کیسے کر لوں گا کیسے کر لوں گا کہا اس لیے کہا یہ ذات بتول ہے جس کی قسم ہم نے کھائی جن کے حروف سے قسم کھائی اور اللہ نے بہت ساری قسم کھائی یہی بتول ہے کہ جس کے حروفوں سے قسم کھائی گئی جس کے حروف اتنے معتبر ہیں کہ اللہ کو قسم کے لائق بنانا ہوگا وہ اتنی معتبر ذات ہے اب آپ سوچئے وہی اتنی معتبر ذات نبی کی آنکھ بند ہوئی ظاہری معلوم ہے یہ سوچنے والی بات ہے ایام اعزاز کے آخری ایام چل رہے ہیں مسائل پڑھنے کا نام نہیں ہوتا مسائل سننے کا نام نہیں مسائل محفوظ کرنے کا کہ کوئی ذاکر آئے گا مسائل پڑھے گا آپ روئیں گے نہیں یہ ایام ہے ایسے بہت سے لوگ ہوں گے آپ کے درمیان کہ جو پچھلے سال ایام اعزاز میں آپ کے ساتھ آپ کے درمیان میں بیٹھے ہوں گے اس سال موجود نہیں ہے اللہ ان کی روح کو جوہر معصومین میں جگہ عنایت فرمائے کیا پتہ زندگی کا کہ ہم ہوں یا نہ ہوں یہ سوچ کے نہ رویا کریے کہ اگلے سال پھر محرم آئے گا ہم پھر بھی گزار کریں گے یہ مضمون جتنے سال کے فضائل ہیں ان کے مسائل بھی اتنے ہیں کہ کلیجہ بھر جائے ابھی مجلس سے پہلے سہیل بھائی سے ذکر تھا ہم جب پہلے آئے تھے ہمارے صاحب مستقل ہمارے پاس بیٹھا جب تو میرے خیال سے 2014 یا 15 کی بات ہے بہت ساری نصیحتیں بزرگی کے اعتبار سے ایام اعزاز میں قبول نہیں مولانا زہیر صاحب سے رشتے کرتے آپ کے ہم سے بات ہوئی کہ وہ بیٹھتے تھے پاس لیکن اچانک کیونکہ جس کا جب وقت لکھا ہے وہ چلا جائے گا ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب تک دنیا میں رہیں لیکن جب تک رہیں حسین کا جس بیوی کے میں نے فضائل کھائے نا اس بیوی کا عمر ظاہر سے 18 برس 9 سال بابا کے گھر میں رہی 9 سال شوہر کے گھر میں رہی جہاں فضائل میں کوئی مثال نہیں کوئی ہم پتلا نہیں برابر کا نہیں مسائل میں بیوی کو یہی کہتے ہیں وہ سنا سبر علی الاسار سبر علی الایام سرنا بابا آپ کے جانے کے بعد بہت مصیبتیں ہیں کہ اگر دن کے اجالے میں پڑ جاتی تو رات کے اندھیرے میں تبدیل ہو گئی آپ کہیں گے مولانا مسائل تو سنتے ہیں بیوی کے بابا دنیا سے پردہ کرنا بابا کے بعد آلو روٹیاں لانا بیوی کے اوپر تازیانے برسانا بیوی کو 4 گھنٹے تک دربار میں کھڑا رکھنا لیکن اگر ان کی بچیوں میں مسائل سنیں بہنوں کے سامنے بھائی کی گردن پہ خود خنجر چلنا سننے میں آسان ہوتا ہے ذرا سوچیے تو صحیح خیموں میں آگ لگنا اور چادریں چھیننا نہیں چادریں نیزی کی رنی سے اٹھائی گئی
روایت کہتی ہے کیسے اتاری گئی چادر؟ چھینی نہیں گئی، نیزے کی یعنی سے شبر ممون زیدانیوں کے قریب جاتا تھا، نیزے کی یعنی ماتھے پہ ڈالتا تھا اور ڈالنے کے بعد چادر کو چھینتا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب زینب کی چادر کو چھینا تو اس نے نیزے کی یعنی پہ چادر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد حران کے قریب تک گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے عباس کسی چادر کے لیے آیا تھا دنیا میں، لے میں زینب کی چادر لے آیا۔ آپ کی آوازیں گریا بلند ہو، آپ فضائل میں دان دیں نہ دیں، سبحان اللہ کہیں نہ کہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن خدا کے لیے یہ ایک نوکر کے ایک ذاکر کے ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش ہے مسائل میں آپ کو وہی نہ دیں۔ جس بی بی کے آپ نے فضائل سنے نا، جس کو بطول کہا گیا، جس کو راضیہ کہا گیا، جس کو مرضیہ کہا گیا، جس کو طیبہ کہا گیا، جس کو طاہرہ کہا گیا، جس کو صدیقہ کہا گیا، جس کو صادقہ کہا گیا، اسی بی بی کا حال یہ ہے کہ جب وہ مجلس حسین میں آتی ہے تو اس کا ایک ہاتھ مسیحوں میں ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، ایک ایک اذان کی آمد اور کہتی ہے لاؤ میرے حسین یہ ایام مصائب کل 40 کا دن ہے۔ چہلم سن لینا بڑا آسان ہے، چہلم ابھی انتقال ہوا، تاریخ معین کر دی گئی، 1 اکتوبر کو چہلم ہے، فلاں ذاکر پڑھیں گے، فلاں وسیع خان رہیں گے، اتنے رضائیں گے اور کھانے کا انتظام ہوگا۔ آپ نے دن معین کیا نا کہ آپ اپنے والد صاحب کا کرسا کب لیں گے، کب آپ کو کرسا دیا جائے گا، لیکن کوئی زینب سے ارے کرسا کب لیا جائے، ارے 1.5 سال تک زیدانیہ قید میں، صرف زیدانیہ قید میں نہیں رہی۔ ابھی آپ نے مسائل سنے ہیں، ہر سے پتہ نہیں مسائل میں کیا پڑھنے کا دن تھا اور کیا پڑھ رہا ہوں، کیونکہ مسائل کی نہ تیاری ہوتی ہے نہ کوئی سوچ کے آیا جاتا ہے۔ آپ نے مسائل سنا، جملہ سنا دو مسائل کا، دل پہ ہاتھ رکھ کے میرے بزرگ سن لیجئے گا اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اپنے اپنے حق میں دعا کریے گا کہ پروردگار ہمارے آنسوؤں کو تمہارے جناب وسیعت میں جگہ عنایت فرمانا ہے۔ جب آپ اور ہمارے چوتھے امام مدینہ واپس گئے نا تو مولا خون کے آنسو ہوتے تھے، آپ نے سنا ہے۔ ایک دن مولا کے پاس مولا کا ایک چاہنے والا جسے منحال کہتے ہیں آیا، آنے کے بعد کہنے لگا مولا یہ ہاتھ آپ کے سامنے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کربلا کے کچھ مسائل سنا دیجیے تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ رو سکوں۔ جو اب بھی نہیں رویا پھر مجھے نہیں پتا وہ کیسے رویا۔ مولا نے کہا منحال ہم سے مصیبتیں نہ سوچیں، مولا مجھے کچھ سنا دیجیے۔ مولا نے کہا منحال اگر تو ضد کرتا ہے تو سن، 4 مصیبتیں کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام، شام سے لے کے مدینہ تک 4 مصیبتیں وہ ہیں کہ اگر مجھ پر میں امام نہ ہوتا تو میں مر جاتا۔ 4 مصیبتیں مجھ پر وہ پڑی ہیں کہ میں اگر امام 2 مصیبتیں پڑھ کے بس میں بات کو مکمل کر لوں گا۔ 4 مصیبتیں وہ ہیں کہ اگر میں امام نہ ہوتا تو مر جاتا۔ منحال نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا سنا دیجیے۔ کہا منحال جب میرے بابا کو ذبح کر دیا گیا ارے مولا کا یہی جملہ کہنا کہ ذبح کر دیا گیا، ذبح کے بھی کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کے سامنے پانی رکھا جاتا ہے اور پانی سے منہ نہ پھیر دے تب تک اس کے سامنے پانی نہیں اٹھایا جاتا، لیکن ہائے یہ حسین واحد ہے کہ پانی سامنے آیا ہی نہیں۔ میرے مولا نے کہا منحال جب میرے بابا کو ذبح کر دیا گیا نا 13 ضربوں میں ذبح کیا گیا تو اس کے بعد میں میرے بابا کا امامہ لے گیا، کوئی میرے بابا کی روا لے گیا، کوئی میرے بابا کا پیراہن لے گیا، کوئی میرے بابا کی نالین
کے بادشاہ کا طواف کر رہا تھا بلال میں نے سوچا شاید میرے بابا کو غسل دے گا شاید میرے بابا کو کفن دے گا شاید میرے بابا کو دفنائے گا میرے ہاتھ میں آمد آ گئی اس کی نظر میرے بابا کی انگوٹھی پر گئی اس کی نظر میرے بابا کی انگوٹھی پر گئی اس نے چاہا کہ انگوٹھی کو اتارے جب انگوٹھی نہ اتر سکے اس نے خنجر کو نکالا میرے بابا کی انگلی کو کاٹا اور انگوٹھی بس آخری مصیبت ایک مصیبت اور منال بے ہوش ہو گئے مولا نے پانی منگوایا منہ پہ چھینٹا ماری گئی منال کو ہوش آیا مولا اتنی بڑی بڑی مصیبت مولا ایک مصیبت اور سنا دیجیے منال سننا چاہتے ہو 11 بہادر جس کو ہوتی اب جن کے یہاں بہنیں ہیں نا کم سے کم یہاں سے میرے وہ جوان اٹھے جائیں اپنی بہنوں کو جا غور سے دیکھیں اور دیکھیں بعد سبینہ کو یاد کریں کمینال میں 4 سال کی بہن میرے قریب آئی آنے کے بعد کہتی ہے بھیا ایک سوال کرو تجھ سے کہا بہن کرو کہا بھیا یہ بتا جب پیاس لگتی ہے کیسا محسوس ہوتا ہے جب پیاس لگتی ہے کیسا محسوس ہوتا ہے مولا نے فرمایا بہن جب پیاس لگتی ہے حلق سوکھ جاتا ہے کہا بھیا اگر پیاس کی شدت اس سے زیادہ بڑھ جائے تو ہونٹوں پہ پپڑی آ جاتی ہے کہا بھیا اگر پیاس کی شدت اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے کہا زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں کہا بھیا اگر پیاس کی شدت اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے پیاس کی شدت اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے کہا ہڈیاں چٹکنے لگتی ہے بس سکینہ نہیں آنی کہا جو اٹھنے لگی کہا منہار چٹکنے کی آوازیں آنے لگی میں سمجھ گیا منہار قیامت آ گئی اب بہن نے مجھ سے ایک سوال کیا بھیا یہ بتا جب پیاس اپنی ساری حدیں پار کر دے تب کیسا محسوس ہوتا ہے کہا بہن جب پیاس اپنی ساری حدیں پار کر دے تو گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے کہا منہار مجھے نہیں پتا میری بہن کتنی پیاسی تھی لیکن جب شام کے زندان میں غزالہ غسل دے رہی تھی تو چیخ مار کے روئی کہا سید سجاد کیا سکینہ کو کوئی بیماری تھی کہا کیا ہوا کہا جب کرتا اٹھاتی ہوں گوشت جلا آتا ہے کہا سکینہ اتنی پیاسی پروردگار